فرمایا کیا یہی صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا جی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے شوہر کے پاس ہونے والے کچھ نہیں ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، قرآن کی انہی صورتوں کو میں مہر بنا دیتا ہوں، کیا تو مال کے بدلے ان صورتوں کو مہر میں قبول کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، جس لڑکی کے جس عورت کی نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کا کہا دیا، چونکہ اس عورت کا ولی کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کے باپ انتقال کر چکے تھے، اس لیے اللہ کے رسول خود قاضی کی حیثیت سے آپ اس کے ولی بن گئے، اور آپ نے اس عورت کو وہیں سے رخصت کر دیا۔ نہ چوروں کا پتہ، نہ باراتیوں کا پتہ، نہ ڈکیتوں کا پتہ، نہ ہلدی کا پتہ، نہ ملیدے کا پتہ، نہ اگڑنے کا پتہ، میرے بھائیوں، نہ جہیز کا پتہ۔ اور آج 1400 سال کے بعد بھی سادہ شادی کے تذکرے مولوی جو چیز آپ کی محفل میں کر رہا ہے، مجھے بتاؤ اڈانی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کا ذکر کتنے دن چلا؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ۔ اس کے بعد آج اڈانی کے اس شادی کو جو اس نے اپنے بیٹے کی تھی اور کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کر دیا، آج اس کا ذکر کوئی کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس سادگی کے ساتھ ہونے والے نکاح کا ذکر 1400 سال کے بعد کی محفل میں ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا۔ رسول کی اطاعت کو دخول جنت کا ذریعہ بنا دیا، سبب بنا دیا۔ رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، یعنی جنت کا داخلہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم رسول کی اطاعت کریں گے۔ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے؟ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1,24,000 جو کہی جاتی ہے، کوئی فکس گنتی نہیں بتائی گئی حدیث میں، اور جس نے بتائی گئی وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اندازہ لگائیں کتنے نبیوں میں یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور معراج کی دولت سے مالا مال کیا، آسمانوں کی سیر کرائی۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کسی نے بھی آسمانوں کی سیر نہیں کی۔ قرآن پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ کتنی بڑی سعادت، اور پھر بیت المقدس سے آپ نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور وہاں سے پھر ریٹرن واپس بھی آ گئے۔ یہاں آپ دیکھیے کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول گئے تھے، نہیں، اللہ لے گیا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا تم تو اپنے جیسا انسان مانتے ہو، تو اللہ کے رسول اگر تمہارے جیسے انسان تھے تو وہ آسمانوں پر گئے، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ جاؤ، جا کر دکھاؤ۔ محمد رسول اللہ نہیں گئے، یہ تمہاری بھول ہے، اللہ لے گیا۔ قرآن کا الفاظ پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اللہ لے گیا۔ اور اللہ کیسے لے گیا؟ یہ سوال کرنا کفر ہے، یہ سوال نہیں کر سکتے ہو اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسے لے گیا۔ اگر یہ سوال کرو گے اللہ کیسے، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کو کمزور مانتے ہو۔ اللہ کیسے لے گیا، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کو کمزور سمجھتے ہو، تمہارا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی اللہ لے گیا۔ اللہ کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم، ہم صرف اتنا جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ محمد رسول اللہ کو لے جانے میں بھی قادر ہے۔ جب بیت المقدس پہنچے، مقام دیکھو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کروایا، اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچ کر وضو کر رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی، تمام پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، صفے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ
کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ انبیاء کرام ہیں، یہ سارے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بیت المقدس میں بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو بنایا تو جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے یہاں کہاں کھڑا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کو نماز پڑھانا ہے۔ کہا ان کو کیا کرنا ہے؟ میرے پیچھے جو یہ تمام صفے لگائے بیٹھے ہوئے ان کو کیا کرنا ہے؟ جواب دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے پیغمبروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے پیغمبروں نے آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ میرے بھائیوں یہ نماز پڑھانا مقصد نہیں تھا اور انبیاء کرام کا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا، پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں اب کسی پیر پہ جھگڑا کھڑا مت کرنا، کسی امام پہ جھگڑا کھڑا مت کرنا، نماز کیسے پڑھو، کس امام کے طریقے پر پڑھو، کس مولوی کے طریقے پہ پڑھو، کس پیر کے طریقے پہ پڑھو، یہ جھگڑا کھڑا مت کرنا۔ ہم نے تمہیں وہ امام دیا ہے جو سارے پیغمبروں کا امام ہے، ہم نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو سارے انبیاء کا امام ہے اور جس کے پیچھے سارے پیغمبروں نے نماز پڑھ لی۔ جب سارے نبی جس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس نبی کو تم اپنا نبی کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ جب سارے نبیوں نے اور رسولوں نے اس کو اپنا نبی مان لیا، اپنا امام مان لیا ہے، تو پھر تمہیں بھی ان کو اپنا امام ماننا ہوگا۔ اب امامت پہ جھگڑے کھڑے مت کرنا، تمہارا سب سے بڑا امام امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معراج کی رات یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا، کوئی تمہارا بزرگ نہیں ہے، بزرگ محمد رسول اللہ ہے، تمہارا کوئی امام نہیں ہے، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میسج یہ پیغام دیا گیا معراج کی رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اندازہ لگا سکتے ہو؟ غور کریں گے آپ، یہ مقام ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک مقام یہ ملا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے محمد رسول اللہ کو رسول بنایا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ پوری کائنات کے لیے نہیں آئے، صرف اپنی قوم کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے آئے۔ اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ ساری کائنات کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اتنا بڑا مقام ساری کائنات کے لیے محمد کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف اپنی قوم کے لیے۔ لیکن مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، تورات آسمانی کتاب ہے، اس کی پشتی کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام
مراد ہوگا. سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد رسول اللہ سب کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی, مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ایسی چیزیں جو مجھے عطا ہوئی ہیں, مجھ سے پہلے یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز کسی نبی کو نہیں دی گئی. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ 5 چیزوں پر غور کریے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ سب کے لیے اللہ کے رسول. کان کل نبی یبعث الی قومی خاصۃ وبعثت الی کل احمر واسود. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے وہ اپنی قوم کے لیے, خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے. الی قومی خاصۃ, وہ صرف اپنی خاص قوم کے لیے آئے. وبعثت الی کل احمر واسود, لیکن میں ہر سرخ و سیاہ کے لیے آیا. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے, ساری کائنات کے لیے, ہر کالے گورے کے لیے, ہر سرخ و سیاہ کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا. پہلی خصوصیت کیا ہے کہ مجھے سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. ایک یہ 5 چیزیں جو بتا رہا ہوں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ اس ذات کے کون تین مجھے کون غور سے سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. یہ 5 چیزیں یاد رکھنا. پہلی چیز بتا دی سب کے لیے, ہر نبی آیا اپنی قوم کے لیے, محمد رسول اللہ آئے سب کے لیے. پہلی چیز. دوسری چیز پر غور کیجیے, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. دوسری چیز مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں کیا تھا. مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے, جنگیں ہوئی, لڑائیاں ہوئی, اور جو جنگوں میں مال لوٹا جاتا تھا, جو چھوڑ کے لوگ بھاگتے تھے, وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے میرے لیے, میرے صحابہ کے لیے جو جنگیں لڑ رہے ہیں ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. احلت لی الغنائم, ہمارے لیے مال غنیمت کو اللہ نے حلال کیا ہے. کتنے لوگ جو جنگوں میں لڑتے تھے اور بھاگتے تھے, مال چھوڑ کر, بیوی چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے, ان سب کو لے لیا جاتا تھا, اور جو عورتیں پکڑی جاتی تھی ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. میرے بھائیوں, مال غنیمت کو حلال کیا گیا. تو پہلی چیز اللہ کے رسول سب کے لیے, آپ کی بعثت سب کے لیے. دوسری چیز مال غنیمت کی حلت جو نبی اکرم سے پہلے کسی اور نبی کے لیے جائز نہیں تھا. تیسری چیز پر غور کرو, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری روئے زمین پاک بنا دی ہے, وَطَهُورًا, اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بھی بنا دی ہے, وہ مسجدن, اور مسجد بنا دی ہے. مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھ سکتے تھے, کہیں اور نہیں. لیکن اللہ نے میرے لیے ساری زمین پاک کر دی ہے, بلکہ پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے. طہوراً, مثلا پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے تو پاک مٹی پر ہاتھ مارو, منہ کو تیمم کرو, چہرے پہ پھیرو, دایاں بایاں ہاتھ ایک دوسرے پر, تیمم ہو گیا, آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ نے میرے لیے اس زمین کو پاک بھی بنایا ہے, اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بھی بنایا ہے, اور مسجد بھی بنایا ہے سجدہ کرنے کی جگہ پہ. کوئی ضروری نہیں ہے, مسجد بہت دور ہے, اذان نماز کا وقت ہو گیا, ہم کہاں جائیں؟ ایما رجل ادرکتہ الصلاۃ, کوئی بھی آدمی اگر اس کو نماز کا وقت پالے, اگر اس کو نماز مل جائے, نماز کا وقت اس کے پاس پہنچ جائے, صلی حیث کان, تو جہاں وہ ہے وہاں نماز پڑھ لے, جس جگہ پر موجود ہے وہ نماز پڑھ لے, جس جگہ پر وہ ہے وہ نماز ادا کر لے. یہ فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس جگہ پر ہے نماز پڑھ لے. شکریہ ادا کرو, شکر مناؤ. ہماری یو پی میں نہیں ہو, ورنہ سبق پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, روڈ پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. آئیں گے کچھ اندھ بھکت, ڈنڈے ماریں گے, لاٹھی ماریں گے, نماز
اور مسلمانوں اس وقت بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، جذبات میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری طرف سے اٹھنے والا ایک قدم بھی، ایک قدم پر نظر رکھی جا رہی ہے، ایک غلطی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بہت عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، بہت دور اندیشی اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یاد ہے ایک مرتبہ جنگل میں شیر نے بھی شکار کیا، بھیڑیے نے بھی شکار کیا، لومڑی نے بھی شکار کیا، تینوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ بھیڑیے نے بھی شکار کیا، لومڑی نے بھی شکار کیا، شیر نے بھی شکار کیا۔ شیر نے گدھا مارا، بھیڑیے نے بکری ماری، لومڑی نے خرگوش مارا۔ اب شیر نے بھیڑیے کو جج بنا دیا۔ شیر کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا، تم بتاؤ، چلو فیصلہ تم کرو۔ تینوں جانور موجود ہیں، ہم نے گدھا مارا، لومڑی نے خرگوش مارا، بھیڑیے نے بکری۔ اے بھیڑیے تم فیصلہ کرو، تمہارا فیصلہ سب مانیں گے۔ اب بھیڑیے نے کہا صاحب یہ تو بہت آسان ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے؟ گدھا آپ نے مارا ہے، آپ گدھا کھا لیجیے۔ میں نے بکری کا شکار کیا، بکری میں کھا لیتا ہوں۔ لومڑی نے خرگوش مارا ہے، لومڑی خرگوش کر لیتی ہے، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش کا پیٹ بھر جائے گا، میرے لیے بکری کافی ہے، اور آپ راجا ہیں جنگل کے، آپ کے لیے گدھا ہے، آپ گدھا کھائیے۔ شیر کو کس سے کہہ رہا ہے بھیڑیا؟ فیصلہ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ شیر کے سامنے۔ شیر نے کہا کمینے آیا اور کہا یہ فیصلہ کرے گا، اور چبڑا مارا اور چیر دیا اس کو اپنے ناخنوں سے اور پھاڑ دیا، اور بھیڑیا بھی مر گیا۔ ڈرے صاحب لمبے لمبے۔ لومڑی سے کہا کمینہ فیصلہ کرنا جانتا ہے، کیسا فیصلہ؟ تم کرو فیصلہ۔ لومڑی سے کہا تم کرو، کون کھائے گا؟ لومڑی کو سمجھ گئی۔ لومڑی نے کہا بھائی جنگل کے راجا آپ ہیں، اور اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے؟ یہ چار جانور آپ کے ہیں، صبح ناشتے میں خرگوش کھا لیجیے، جب آپ کو تھوڑی سی بھوک لگے 12-1 بجے کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، تب آپ گدھا کھا لیجیے، شام ہوتے ہوتے آپ بکری کھا لیجیے، اور رات میں جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اپنی بھیڑیا بھی ہے، بھیڑیا بھی آپ کھا لیجیے۔ یہ چاروں جانور کو جنگل کا راجا نہیں کھائے گا تو کون کھائے گا؟ آپ کے لیے ہے، سب آپ کھائیے، یہ سب آپ کے ہیں۔ شیر نے لومڑی کی پیٹھ تھپتھپائی، واہ واہ، یہ ہے فیصلہ، اس کو کہتے ہیں فیصلہ۔ کمینہ مر گیا، فیصلہ کرنے چلا، بہت اچھا فیصلہ تم نے کیا، لیکن اس چاروں جانور میرے ہیں۔ چلتے ہوئے اس نے لومڑی سے پوچھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تم نے سیکھا کہاں سے؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے نے سکھایا۔ لومڑی کے اسی جواب پر پورا معاملہ چھپا ہوا ہے۔ لومڑی نے کیا کہا؟ ارے جنگل کے راجا اسی بھیڑیے نے سکھایا ہے، یعنی کہہ گئی یہ بھیڑیے نے ایسا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مرتا، یہ میری مجبوری ہے، بھیڑیے سے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اس لیے سب تم کھاؤ۔ تو میرے بھائیوں اس وقت خون خوار میں نے سنا تو دیا، لیکن میرے خون خوار کہنے کا مقصد تو نہیں، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، میرے منہ سے نام مت کھلواؤ، بہت بار جیل جا چکا ہوں، اب نہیں جانا چاہ رہا۔ اور اس وقت بڑی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ لومڑی والی مصلحت ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے بھائیوں یہ مصلحت کا تقاضا ہے، ورنہ حال وہ ہوگا کہ آپ اپنے دفاع میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے، اور بکری کی طرف سے، شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف جا رہا تھا۔ ایک تالاب تھا اور شیر جہاں پانی پیا وہاں سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے۔ شیر بھی پانی پی رہا، بکری بھی پانی پی رہی ہے۔ پانی پینے کے بعد شیر نے کہا اے بکری، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کر دیا؟ تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی بادشاہ سلامت جنگل کے راجا، میں نے آپ کا پانی کہاں جھوٹا کیا ہے؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کا جھوٹا پانی میں پی رہی تھی، آپ جہاں پانی میں منہ مار رہے تھے وہاں سے بہتا ہوا پانی میرے پاس آیا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی
پانی تو آپ جھوٹا کر رہے تھے اور آپ کا وہ پانی میں پی رہی تھی، میں نے پانی جھوٹا نہیں کیا۔ شیر نے کہا کب وقت منہ چلاتی ہے، جواب دے رہی ہے مجھے، اٹھا، اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور کھا گیا۔ یعنی بکری اپنی دفاع میں بولی تھی اور بکری کی بات صحیح تھی کہ آپ کا پانی جھوٹا تھا، وہ میں پی رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اسی کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے دفاع میں صحیح بات بھی نہیں بول سکتے ہو، صحیح جملہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ اس وقت بہت ہی زیادہ عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ دور اندیشی اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبات کی رو میں بہنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے وہ طریقہ اپنائیے جو لومڑی نے اپنایا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں آپ کو بزدل نہیں بنا رہا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں، مجھے حالات معلوم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب یہ بولے وہ بولے اور جو سن رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب جرجی صاحب 4 اور 5 مہینے کے لیے جیل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کی ہمدردیاں رہتی ہیں۔ یہ سارے تجربے مجھے اچھی طریقے سے ہو چکے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ کی مصیبت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کی پریشانیوں میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ لڑائی آپ سب کو مل کر تو لڑنا ہے، لیکن مصلحت کے ساتھ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو 3 چیزیں یہ ہو گئی تھی 5 چیزوں میں سے۔ ایک تو نبی سب کے لیے، دوسرا مال غنیمت ہمارے لیے حلال، مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں، اور تیسری زمین پوری ہمارے لیے پاک کر دی گئی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہاں پڑھ لو۔ کسی اور نبی کو یہ چیز حاصل نہیں تھی، سب کو اپنی مسجد میں عبادت گاہ میں نماز پڑھنا پڑتی تھی، مسجد پر یا گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جو دی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں، نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے اتنا رعب و دبدبہ دیا ہے کہ 1 مہینے کی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے تو میری رعب و دبدبے سے، میرے ہیبت سے، میرے رعب و دبدبے سے وہ ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، رعب و دبدبہ مجھے دیا ہے۔ 1 مہینے کی دوری پر میرے دشمن کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے لڑنے جا رہا ہوں، تو اتنی دوری پر ہوتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان 1 مہینے کی مسافت، یعنی گھوڑے پر اونٹ پر سفر کرے تو 1 مہینہ لگ جائے، اتنی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے اور مجھ سے ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لڑک جاتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے، مجھے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے کہ دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبہ قائم رہتا ہے 1 مہینے کی مسافت پر۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی اوتیت الشفاعۃ، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، شفاعت کبریٰ، کسی اور نبی کو شفاعت حاصل نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب منع کر دیں گے، نہیں میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، میں چلا گیا۔ کوئی کچھ سب اپنی اپنی پرابلم بتا دیں گے، سب لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی سے فرمائیں گے ہماری سفارش کر دیجیے اللہ سے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جتنی اللہ رب العالمین چاہے گا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا وشفی تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے، توتا جو مانگیں گے آپ دیا جائے گا، وشفی تشفع سفارش کیجیے، آپ سفارش بھی آپ کی قبول کی جائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا سل مانگو، توتا جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مانگنا ہے میرے نبی کو، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے مانگے۔ اچھا کیا بتاؤ، ہم لوگ گئے نماز پڑھیں اور دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم کیا مانگیں گے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کیوں؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا مانگے گا، پھر بھی کہہ رہا مانگو، کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے مجھ سے پکارے، مجھ سے مانگے۔ ماں کو معلوم ہے بچہ بھوکا ہے، لیکن جب روتا تب
ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. تب دودھ پلاتی ہے کیونکہ بچے کے رونے سے ماں کو محبت کرتی ہے. اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے. ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے. ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. ماں بچے کے رونے سے پتہ لگا لیتی ہے کہ بچہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. میں نے کیسی اولادوں کو دیکھا میرے بھائیوں, اپنی ماں پر ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں, اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا, ارے تو جا, تو کیوں آ گئی, تو نہیں سمجھے گی.